ناظرین، ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ لفظ ماں سنتے ہی دل و دماغ ایسے تر و تازہ ہو جاتے ہیں جیسے بارش بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ ماں کے بغیر گھر ہمیشہ ویران نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ درجہ عطا کیا ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ ماں کی محبت ہمالیہ کا وہ پہاڑ ہے کہ جس کی بلندیوں کو آج تک اور نہ ہی چھو سکے گا۔ ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں تو اولاد پر قربان ہو جایا کرتی ہے۔ ماں کے بارے میں لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ہر رشتے کو، محبت کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر ماں کی محبت ناقابل بیان ہے۔ ماں کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن اپنے اندر کل کائنات سموئے ہوئے ہے۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ ماں وہ ہے جس کو ایک نظر پیار سے دیکھ لینے سے بھی حج کا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت کی ابتدا اور انتہا کو دنیا میں ناپنے کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو وہ صرف اور صرف ایک لفظ میں مل سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے ماں۔ دنیا کے سارے رشتے ناتے ایک طرف اور ماں جیسا لازوال رشتہ ایک طرف۔ ماں محبت کی وہ ابتدا ہے جو اپنی اولاد کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالتی ہے۔ ان 9 مہینوں میں وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنیا میں آنے والے اس بچے کے لیے خود سراپائے دعا بن جاتی ہے۔ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، اس کی خاطر وہ کس کس تکلیف سے نہیں گزرتی، لیکن مجال ہے کہ اس اولاد کے لیے ایک ذرا سی شکن بھی اس کے ماتھے پر آئی ہو، جو آنے سے پہلے ہی اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ ارشاد ہوا فلاں کساب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس کساب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت مانگی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کرنے لگا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کساب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے کساب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر کساب مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے کساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرایا؟ کساب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے گا، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔ دنیا میں ماں کے سوا کوئی سچا اور مخلص رشتہ نہیں ہے۔ ماں ایک معتبر، شفیق اور بے لوث محبت کرنے والی عظیم ترین ہستی ہے۔
جس کی شفقت اور محبت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم تمام دنیا کے دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کو کبھی بھی دکھ نہیں پہنچنے دیتی۔ ماں کے شفیق ہاتھ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خدا کے حضور ہی اٹھے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت و فرما برداری کو لازم قرار فرمایا ہے، اور اس اطاعت کی حدیث کی روشنی میں ماں کی فرما برداری کے عوض جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ ماں کی ممتا اور محبت میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی۔ ماں اپنی وفاؤں کا بدلہ نہیں چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ ممتا جیسی نعمت کی مثال ہے اور نہ ہی کوئی نظیر ہے۔ ماں کی محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ماں کی ممتا مرکز تجلیات اور سرچشمہ حیات ہے۔ ماں صداقت کا پیکر ہے جس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ اے ماں، تیرا پیار چاند کی طرح شفاف ہے۔ اے ماں، تیری دعائیں ہمارے لیے زندگی کا کل سرمایہ ہیں۔ اے ماں، تو گھر کی روشنی ہے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سب کی ماؤں کا سایہ ان پر سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس مزید نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔